ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا بنایا، اور مذہب اسلام پر اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، اور مذہب اسلام کی حقانیت کو ہمارے ذہن و فکر میں اللہ تعالیٰ نے بسایا۔ اسلام کے ماننے والے اللہ نے بنایا، یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے۔ تا دم زیست ہم اگر اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کریں تب بھی اس کا حق ادا نہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں راہ ہدایت عطا فرمائی، اور اس کا سچا دین، سچا مذہب دین اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ دین اسلام کی سب سے سچی عظیم کتاب جو قرآن مجید ہے، جسے اللہ تعالیٰ کا کلام ہم کہتے ہیں، وہ کلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور اس کلام کو سمجھنے اور اس پر چلنے کا ہمیں موقع اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا۔ عزیزان محترم، یہ مہینہ رجب کا مہینہ بڑی خاص نسبتوں سے تعلق رکھنے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بڑی بڑی ہستیوں سے تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلق ہے، آپ کے صحابہ سے تعلق ہے، آپ کے اہل بیت سے تعلق ہے۔ یہ مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے، اور پھر اللہ نزدیک بھی یہ مہینہ عزت اور حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی یہ عزت اور حرمت والا مہینہ ہے، اور اس عزت و حرمت والا مہینہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس مہینے کے اندر بے حد خوبیوں کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، رحمتوں کو، برکتوں کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اس مہینے میں روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کا مژدہ سنایا ہے۔ یہ احادیث مبارکہ میں اس کے متعلق سے بیان وارد ہوا ہے۔ اور یہ مہینے کی ایک سب سے عظیم خوبی، سب سے عظیم جو خاص بات ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج میں بلانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص میں آپ کو بلانا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جلوہ زیبا کی زیارت کرانا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تک ہر پیغمبر کی ایک عظیم شان اور عظیم رتبہ ہونے کے باوجود رب ذوالجلال کا جلووں کا دیدار کرانا، رب ذوالجلال کی زیارت اس کے نور کی کرا دی جانا، یہ ہر ایک کے لیے میسر نہیں ہوا۔ اگرچہ حضرت آدم صفی اللہ ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اور حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں وغیرہ انبیاء کرام کے عظیم مرتبے ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کا جو اس کے نور کا جو دیدار کرایا گیا جاگتی حالت میں سر کی آنکھوں سے، وہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی اے ہمارے آقا و رہبر، آپ سے غیب کی چیزیں کیا چھپی ہو سکتی ہیں، جب سب سے بڑے غیب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے، اس کی ذات مبارکہ ہے، اس کے نور کا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیدار عطا فرما دیا تو اب کون سی چیز آپ کی نگاہوں سے چھپی ہو سکتی ہے؟ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام علوم غیب عطا فرمائے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سیر کرائی، اور وہ مسجد اقصیٰ کے جس کے ارد گرد رب تعالیٰ نے برکتوں کو رکھ دیا ہے، برکتوں کو رکھا گیا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے اور
دیکھنے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان و عظمت کا ذکر فرمایا اور بیان فرمایا، یہ اعلان فرمایا کہ اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرانے سے یہ معراج ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی قرب خاص میں بلایا اور آپ کو یہ معجزہ ایسا عطا فرمایا، ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ اس معجزے کی کوئی دوسری مثال ہی نہیں ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا عظیم معجزہ آپ کو عطا فرمایا۔ قرآن مجید کی آیات مبارکہ اس پر شاہد ہیں اور احادیث مبارکہ اس پر شاہد ہیں۔ جب رب ذوالجلال کے قرب خاص میں ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حاضری دی اور آپ رب تعالیٰ کے قرب خاص میں پہنچے تو رب تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے میرے محبوب، اپنے رب کی بارگاہ میں کیا لے کر کے آپ آئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام خوبیاں، تمام پاکیزگیاں، تمام تعریفیں پروردگار میں نے تیرے ہی لے کر آیا ہوں، یعنی میں تیری تعریف جو بیان کرتا تھا وہ بیان تعریف کو لے آیا ہوں، تیری خوبیاں جو بیان کرتا تھا وہ بیان خوبیاں لے کر آیا ہوں، یعنی میں خوبیاں کا بیان کرنے والا ہو کر کے تیری بارگاہ میں حاضر آیا ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پروردگار سلام ہو ہم پر اور تیرے نیک بندوں پر بھی سلام نازل ہو۔ یہاں پر مفسرین اکرام اور علماء محدثین اکرام بیان فرماتے ہیں، اولیاء بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر رب تعالیٰ نے جب اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلامتی کا مژدہ عطا فرمایا، جب اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلامتی عطا فرمائی تو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تنہا اپنے لیے وہ سلامتی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ اپنی پوری امت کے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے سلامتی کا مطالبہ فرما لیا اور فرمایا رب تعالیٰ سلامتی ہو ہم پر اور تیرے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ یہ پتہ اس سے یہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت پر کس قدر مہربان تھے اور کس قدر اپنی امت کے لیے آپ ہمیشہ یہ کوشاں کرتے، یہی کوشش میں رہتے کہ رب تعالیٰ کی رحمت کا، بخشش کا، نعمت کا حقدار اس امت کو بنا دیا جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہونا ہی اس بات کے حقدار ہونے کی دلیل ہے، مگر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، ہمارے آقا کی شان یہ ہے کہ مومنوں کے لیے خیر میں بہت زیادہ طلب کرنے والے ہیں، جو خیر کے طلب کرنے والے، ایسے خیر کے طلب کرنے والے ہیں کہ مزید سے مزید مومنوں کے حق میں آپ خیر طلب فرمانے والے ہیں۔ ایسے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ بے شک ہمارے نبی کی ذات گرامی وہ ہے جب رب تعالیٰ کے قرب خاص میں پہنچے تب بھی انہوں نے اپنی امت کو فراموش نہیں فرمایا، جب دنیا میں تشریف لائے تب بھی اپنی امت کو انہوں نے فراموش نہیں فرمایا، جب بھی انہوں نے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا اپنی امت کو اس میں آپ نے فراموش نہیں فرمایا۔ لمحہ لمحہ ہمارے لیے وہ دعا فرماتے ہیں، لمحہ لمحہ ہمارے لیے رب تعالیٰ کی بخشش کے وہ طلبگار ہیں۔ بعض احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جمعرات کے دن یا پیر کے دن بندوں کے نام اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ نام اعمال جب بندوں کے پیش کیے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، ہر بندے کا نام اعمال پیش کیا جائے گا، ہر امتی کا نام اعمال پیش کیا جائے گا۔ اگر کسی کے نام اعمال میں نیکیاں ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اور اس کے لیے مزید برکت اور قبولیت کی دعا فرماتے ہیں۔ اور اگر کسی بندے کے خدا نخواستہ نام اعمال میں گناہ ہی ہوتے ہیں تو سرکار کو تکلیف ہوتی ہے، آپ رنجیدہ ہوتے ہیں اور اس کی مغفرت کی دعا فرماتے ہیں۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمارے کوئی عمل کو پوشیدہ نہیں رکھا جاتا ہے، ہمارے نام اعمال کو ان کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا ہے، ہمارے نام اعمال پر وہ مطلع ہیں، وہ جانتے ہیں۔ پتہ یہی چلتا ہے کہ ہمارے نبی جب ہمارے حال و احوال سے آگاہ کر دیے جا رہے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں شرمندگی کا اپنے آپ کو سبب نہ بنائیں بلکہ باعث افتخار و امتنان اپنے آپ کو بنائیں، اپنے اخلاق و کردار کو ایسے سنواریں کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ اب جب اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے، اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے تو رب تعالیٰ راضی ہو جائے گا، جب رب راضی ہو جائے گا تو سب کچھ اس کی نعمتیں ہمارے حصے میں فرما دیا جائے گا۔ عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق
متعلق یہ روایات میں یہ چیز ملتی ہے۔ بعض لوگ جو ہے یہ روایتوں کا انکار کرتے ہیں، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں رب ذوالجلال کا دیدار نہیں ہوا معاذ اللہ۔ تو اس کے جواب میں یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی نظر گہرائی تک نہیں پہنچ پائی، جن کی نظر اور نصوص مبارکہ تک پہنچ نہیں پائی اور احادیث مبارکہ تک پہنچ نہیں پائی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کا دیدار فرمایا یا نہیں دیدار فرمایا۔ اس کے متعلق سے علماء، مفسرین، صحابہ کرام کے فرمودات مبارکہ ہیں۔ احادیث مرفوعہ کی ایک کثیر طویل فہرست ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ علماء، محدثین، اولیاء جو صاحب کشف ہیں، ان حضرات مبارکہ کے فرمودات بے پناہ یہاں پر ملتے چلے جاتے ہیں۔ مسند احمد سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رأیت ربی عز وجل، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور اس روایت کو امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں نے اپنے رب کا دیدار کیا، مجھے اپنے رب کے جلووں کا مشاہدہ عطا فرمایا گیا، میں اپنے رب کا دیدار کیا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، اور یہ مسند احمد میں یہ حدیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا ہے۔ ایسے ہی حضرت امام اجل امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خصائص کبریٰ میں، اور علامہ عبدالرؤف مناوی علیہ رحمۃ و رضوان نے تیسیر شرح جامع صغیر میں بیان فرماتے ہیں، اور یہ حدیث بسند صحیح حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا گیا ہے، اور اس کو اسی طریقے سے امام ابن عساکر نے بھی روایت فرمایا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث مبارکہ کو روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دولت کلام سے سرفرازی عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا دیدار عطا فرمایا، اور شفاعت کبریٰ میرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے رکھے، اور حوض کوثر مجھے عطا فرما کر کے فضیلت عطا فرمایا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا واسطہ کلام فرمایا۔ انبیاء کرام سے کلام فرمانے کا یہ غالب جو طریقہ ہوتا ہے ایک فرشتے کے ذریعے، جیسے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور بھی دیگر فرشتوں کے ذریعے انبیاء کرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرماتا ہے۔ وحی لے کر کے آنے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ذات مبارکہ ہے، ان کے ذریعے کلام ہوتا ہے۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست بلا واسطہ کلام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہی بتا رہے ہیں کہ لوگوں دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے براہ راست کلام فرمایا، ویسے ہی مجھے رب تعالیٰ نے براہ راست اپنا دیدار عطا فرمایا، بلا واسطہ مجھے اس کا دیدار عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ مثال پیش کر کے یہ بات بتانا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ کے نور کا دیدار عطا فرمایا گیا، اور یہی فرمایا گیا کہ رب تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا، تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ایک چھوٹے غیب کی کیا بات ہے، جب غیبوں کا غیب جو ذات باری تعالیٰ ہے، جب اس کے جلووں کا مشاہدہ رب تعالیٰ نے آپ کو براہ راست بلا واسطہ عطا فرما دیا ہے، تو دوسری چیزوں کے پوشیدہ ہونے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ جب ہر پوشیدہ چیز کی جو پوشیدہ راز ہے رب تعالیٰ نے اپنے نور کا دیدار عطا فرما دیا، تو دوسری چیزیں آپ کی نگاہوں سے کیسے پوشیدہ ہو سکتی ہیں؟ یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ رب تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ویسے ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث مبارکہ روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان فرماتے ہیں حدیث مبارکہ کو کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے میرے رب عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ابراہیم کو اپنی دوستی عطا فرمائی اور موسیٰ سے کلام فرمایا، اور تمہیں اے محمد مواجہہ بخشا، یعنی بے پردہ بے حجاب میں نے تمہیں اپنے جمال کا دیدار عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ ابن مسعود سنیں کہ رب تعالیٰ مجھ سے فرماتا ہے کہ میرے حبیب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میں نے کلام فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میں نے اپنا خلیل بنایا ہے، اور آپ کو میں اپنا مواجہہ یعنی میں اپنا دیدار بلا حجاب کے میں نے آپ کو اپنا دیدار عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ کا دیدار عطا ہونے کی یہ حدیث مبارکہ بھی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ اسی طریقے سے ابن مردویہ نے اس کو بھی ذکر فرمایا، حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کا وصف بیان فرماتے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا آپ نے رب تعالیٰ کا دیدار فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں نے اپنے رب تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔ اسی طریقے سے حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے۔ یہ روایات مبارکہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے۔ یہ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ کا دیدار عطا فرمایا گیا۔ معاذ اللہ سرے سے اگر کوئی کسی اور بات سے لے کر کے صرف حقد اور تنفر کے اندر یا اپنی بدعقیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اس چیز کا انکار کرتا ہے تو وہ اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے، گمراہی کا وہ اپنے نام پر اپنے پیشانی پر دھبا لگانے والا ہے، گمراہ ہو کر کے دنیا سے جانے والا ہے۔ اسی طریقے سے آثار الصحابہ، احادیث مرفوعہ کا بھی ذکر ہوا، آثار الصحابہ کا بھی اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں اما نحن بنو ہاشم فنقول ان محمدا رأى ربه مرتين، فرماتے ہیں سنو صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافی جو صورت بنی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جسمانی طور پر بھی معراج ہوئی ہے اور خواب کی حالت میں بھی معراج ہوئی ہے۔ جن لوگوں کے سامنے خواب کی حالت میں معراج ہونا تھا اور جسمانی حالت میں معراج ہونا ان لوگوں کے سامنے نہیں تھا تو ان لوگوں نے اس چیز کا جو ہے انکار کر دیا یا اس کو سمجھ نہیں پائے۔ ان کی بولیوں کو نہ سمجھ ہم لوگوں نے انکار پر محمول کرتے ہوئے صحابہ کرام پر ایک طریقے کا طنز ہم نے جمع کر لیا معاذ اللہ، حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان تمام چیزوں سے پاک ہوتے ہیں۔ ان کی ذوات مبارکہ کو جو دین کی سمجھ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے دیگر سے کہیں زیادہ بڑی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ کوئی چیز ان کے سامنے جب تک کہ صاف اور واضح نہیں ہو جاتی ہے وہ کسی چیز کے متعلق سے حتمی طور پر کوئی رائے نہیں رکھتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بنو ہاشم اہل بیت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عقیدہ ہے اور ہمارے پاس یہ چیز ثابت ہے کہ رب تعالیٰ کا دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 مرتبہ رب تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔ اسی طریقے سے امام ابن اسحاق عبداللہ ابن ابی سلمہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس بھیجا کہ پوچھیں کہ حضرت آپ کس کے بارے میں اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، آپ کے نزدیک کیا اس کے بارے میں کوئی سند ہے، کوئی بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے، کس طریقے سے آپ بیان فرما رہے ہیں، اس کا تفصیل انہوں نے پوچھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے دریافت کیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو دیدار عطا فرمایا گیا ہے یہ تفسیر الدر المنصور کے اندر بھی اس کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جامع ترمذی میں ہے اور معجم طبرانی میں ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار سے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ اکرمہ ان کے شاگرد کہتے ہیں میں نے عرض کی کیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے لیے کلام رکھا اور اپنے حبیب کے لیے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ بیان اور دیگر صحابہ کرام کا یہ بیان جبکہ ترمذی شریف کی ہے، اور یہ ترمذی شریف کے اندر کیا ہے زیادہ ترمذی یعنی حضرت امام ترمذی نے ایک لفظ کا اضافہ بیان فرمایا ہے دوسری روایت سے زیادہ، فقد رأى ربه مرتين فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلا حجاب دیدار فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار سے متعلق فرمایا۔ اسی طریقے سے امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، امام نسائی اور امام ابن خزیمہ
حاکم و بیہقی کی روایت میں ہے کہ کیا ابراہیم کے لیے دوستی اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے کلام اور اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے دیدار ہونے میں تمہیں کچھ اچنبھا ہے؟ حضرت امام بیہقی کا یہ الفاظ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ بلا واسطہ کلام فرما سکتا ہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا سکتا ہے تو رب تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیدار کیوں نہیں عطا فرما سکتا ہے؟ اس میں کیا تعجب کی بات ہے تمہارے لیے؟ یعنی ان کے تعجب اور ان کے سوال پر جو ہے بطور اعتراض آپ فرما رہے ہیں کہ آخر یہ دیدار نہ عطا کیے جانے کی کیا وجہ ہے تمہارے پاس؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ بلا واسطہ کلام فرما سکتا ہے تو ایسے ہی حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلا واسطہ اپنا دیدار عطا فرما سکتا ہے۔ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا سکتا ہے ویسے ہی حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا دیدار عطا فرما سکتا ہے۔ اسی طریقے سے امام حاکم نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، امام حاکم کے نزدیک بھی یہ حدیث صحیح ہے۔ امام قسطلانی و زرقانی وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند جید ہے۔ امام طبرانی معجم الاوسط میں اس کے راوی ایک اور روایت فرماتے ہیں عن عبداللہ بن عباس انہ کان یقول ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رآ ربہ مرتین، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنو محمد ابن عبداللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اپنے رب تعالیٰ کا 2 مرتبہ دیدار فرمایا، ایک مرتبہ جاگتی حالت میں دیدار فرمایا اور ایک مرتبہ آپ نے اپنے دل سے رب تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں جو ان کے فرمودات ہمیں بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے حضرت امام سیوطی و امام قسطلانی و علامہ شامی علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند جو ہے جو حدیث جو ابھی گزری وہ حدیث کی سند کیا ہے؟ سند صحیح ہے۔ یہ حدیث کی سند صحیح ہونے کی وجہ سے پھر ہمارے لیے بات یہ ہوتی ہے کہ احادیث مبارکہ صحیح بھی اس باب میں وارد ہیں اور ضعیف حدیثیں بھی اس باب میں وارد ہیں، صحیح حدیثیں بھی اس باب میں وارد ہیں، تو اس چیز کے اندر ہمیں یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ امام الائمہ امام ابن خزیمہ امام بزار حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رآ ربہ عز وجل، فرماتے ہیں کہ حضرت انس ابن مالک سے روایت کے فرماتے ہیں کہ بے شک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب عز وجل کا مشاہدہ فرمایا، دیدار فرمایا۔ امام احمد قسطلانی و عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں کہ اس کی سند قوی ہے، محمد ابن اسحاق کی حدیث میں یہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یعنی مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ہاں بے شک محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار فرمایا۔ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمہ وقت رہنے والے کثیر صحابہ کرام کے فرمودات ہیں جو ان کے متعلق سے یہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب کا دیدار فرمایا۔ اب تابعین میں حضرت مصنف ابن عبد الرزاق کے اندر یہ حدیث مبارکہ کو ذکر فرمایا گیا ہے کہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار فرمایا ہے؟ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا کر کے فرمایا کہ بے شک محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔ رب تعالیٰ کے دیدار فرمانے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر تابعین اکرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کی جب پیدائش ہوئی تھی آپ کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لایا گیا، آپ کا نام جو حسن رکھا گیا یہ حضرت ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام تجویز فرمایا، اور آپ کی پرورش حضرت مولا علی مولا المسلمین والمسلمات حیدر کرار علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہوئی۔ آپ نے ان سے اکتساب علم حاصل فرمایا، ظاہری و باطنی علوم کی آپ نے حضرت مولا علی سے تکمیل کی۔ ایسے عظیم الشان جلیل القدر صحابی جن کو صحابہ میں بہت اونچا مقام حاصل ہے، ان کا یہ بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوا۔ اسی طریقے سے دیگر روایات میں حضرت امام ابن خزیمہ حضرت عروہ
عروہ ابن زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوا؟ تو اس کے متعلق سے فرماتے امام ابن خزیمہ نے بیان فرمایا ہے کہ امام عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ میں بھی شاگرد ہوں اور تمام شاگردوں کا یہی قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ کا دیدار عطا فرمایا گیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہونے کا قول حضرت عبداللہ بن عباس کے تمام شاگرد جو علم حدیث میں تابعین میں سے ہیں ان سب کا یہی قول تھا کہ رب تعالیٰ کا دیدار عطا فرمایا گیا۔ اور اسی طریقے سے ائمہ مجتہدین کے بھی اقوال مبارکہ ہیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، حضرت امام احمد بن حنبل سے کہ کیا بھائی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ کا دیدار ہونا ثابت ہے، رؤیت ثابت ہے؟ اس کے متعلق سے سوال فرمایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کے دلیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حضرت امام احمد بن حنبل پیش فرماتے ہیں، قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا، میں نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ اسی طریقے حضرت امام احمد بن حنبل ہی کے قول کو دیگر جگہوں پر روایت کیا گیا، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہی سے سند کرتے ہوئے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس یعنی انہوں نے فرمایا، امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ میں حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا معتقد ہوں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اسی آنکھ سے دیکھا ہے یہاں تک کہ فرماتے رہے کہ سانس ٹوٹ گئی۔ یعنی حضرت امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس حدیث پر یقین رکھنے والا ہوں، اس حدیث کو صحیح و درست جاننے والا ہوں، اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار فرمایا، دیدار فرمایا، دیدار فرمایا، اتنی مرتبہ آپ فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ کی سانس ختم ہو گئی۔ بولنے کے لیے سانس ختم ہونے کے بعد ہی آپ کو گفتگو میں جو دشواری انسان کو پیش آتی ہے سانس کے ختم ہو جانے سے، اتنی دیر تک آپ اسی جملے کو فرماتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ کا دیدار رب تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے فرمایا۔ اسی طریقے سے امام ابن الخطیب المصری نے فرمایا کہ حضرت ابن راشد بصری اور ان کے سوا اور علماء اسی پر جزم کیا، اور یہی مذہب ہے امام اہل سنت امام ابو الحسن اشعری اور ان کے غالب پیروکاروں کا۔ یعنی امام اہل سنت حضرت امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اور ان کے زیادہ تر شاگردوں کے نزدیک یہی موقف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کا دیدار پایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیدار ملا۔ امام شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض میں فرماتے ہیں کہ مذہب اصح اور راجح یہی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب اسرا اپنے رب کو بچشم سر دیکھا، جیسا کہ جمہور صحابہ کرام کا یہی مذہب ہے۔ یعنی جمہور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نزدیک یہ چیز جمہور صحابہ ہی نہیں بلکہ جمہور علماء کے نزدیک اور اہل سنت کے نزدیک یہ مذہب ثابت اور راجح اور اصح صحیح تر یہی مذہب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ بھی اتنے بے شمار اقوال مبارکہ ہیں ائمہ اکرام کے، اتنے بے شمار روایات وغیرہ ملتی ہیں کہ جس کو بیان کرتے چلے جائیں تو ایک طویل وقت گزر جائے گا، ان واقعہ اور روایات کی تعداد ختم نہیں ہوگی۔ حاصل یہی ہے کہ اہل سنت کے نزدیک جو یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کا دیدار فرمایا، یہ جھوٹا من گھڑت نہیں ہے بلکہ اسے قرآن اور سنت سے، آثار صحابہ سے، تابعین کے اقوال سے اور دیگر ائمہ مجتہدین کے اقوال سے اس قدر تقویت حاصل ہے، اس قدر تقویت حاصل ہے کہ اس کا انکار کرنے والا بدبخت ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ حق بات کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے اور اس کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں بخشی ہے۔ دوسروں کے ادھر ادھر کے باتوں کے ورغلانے میں نہیں آنا چاہیے، جو حق بات ہے، جو سچ بات ہے اسی کو ماننا چاہیے، اسی پر چلنا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، جب بلا واسطہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کلام کر سکتا ہے تو ان سے زیادہ درجے والے پیغمبر، جو سارے پیغمبروں کے سردار، جس پیغمبر کو بنا کر کے رب تعالیٰ نے بھیجا ہے، جنہیں آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اس نبی کی شان کا کیا حال ہوگا، اس نبی کے مرتبے کا کیا حال ہوگا، ہم اور آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، حدیث مبارکہ میں آیا ہے، جیسا کہ فرماتے لا یعرف حقیقت الا ربہ کما قال، یعنی میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی پہچان ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کس قدر شان والا
آپ کو رب تعالیٰ نے بنایا ہے وہی بہتر جانتا ہے، ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اس کے کلام سے ہمیں معلوم ہو جائے، جتنا خود رسول اللہ کے بیان و فرمان سے ہمیں معلوم ہو جائے، اور جتنا صحابہ کے بیان و فرمان سے ہمیں معلوم ہو جائے، تابعین و تابعین کے تابعین کے بیان سے معلوم ہو جائے، اہل بیت اطہار کے بیان سے معلوم ہو جائے۔ ہم اس سے بڑھ کر کے کیا جان سکتے ہیں؟ جنہوں نے رسول اللہ کے رات و دن کو اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کیا، وہ صحابہ و اہل بیت بتا سکتے ہیں کہ کیا معاملہ صحیح ہے، کیا معاملہ درست ہے، کیا معاملہ سچا ہے۔ تو جب ان کے بیان اور فرمودات سے یہ چیز واضح اور روشن ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں رب تعالیٰ کا دیدار عطا ہوا، تو ہم اسی پر یقین رکھتے ہیں اور اسی پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء میں صرف اور صرف اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ عظیم رات، یہ واقعہ جو پیش آیا، یہ رجب کی 27ویں رات میں ہونا پیش آیا تھا، اور الحمدللہ وہ رات رجب کے مہینے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کل کا دن گزرنے کے بعد جو رات آ رہی ہے وہ رات شب معراج کی رات ہے، یعنی کل رات میں شب معراج ہے۔ اس رات میں زیادہ تر عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، مغفرت کا طلبگار ہونا چاہیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں امت محمدیہ پر انعام فرمایا ہے، نمازوں کو فرض فرمایا ہے، تحفہ عطا فرمایا ہے۔ تو اس رات میں زیادہ سے زیادہ نمازیں ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو ہمارے زندگی کی چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں، جو فرض نمازوں کو ہم نے پڑھا نہیں ہے، اس کو یاد کر کے قضا کرنا چاہیے، ان نمازوں کو ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال سے بچیں اور سزا سے بچیں۔ توبہ کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے ہماری غلطی کو، بھول کو۔ جس قدر ہو سکے نیکی پر پابند ہو کر کے وقت گزارنے کی ضرورت ہے، اور آج ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ اور مغفرت طلب کرنے کا وقت ہے۔ اگر آج بھی ہم نہیں سدھریں گے تو کل آنے والے دنوں میں ہمارا کیا حال ہوگا ہم نہیں جانتے۔ قیامت بالکل بہت قریب ہمارے سامنے، بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قرآنی آیات ہے، قیامت سے پہلے دنیا میں زلزلے آ جائیں گے، اس قدر زلزلے ہوں گے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ بڑے بڑے زلزلے ہوں گے، یہ زلزلوں کا آنا ہماری نگاہوں کے سامنے دیکھا جا رہا ہے، مشاہدے میں آ رہا ہے۔ ہزاروں جانیں چلی جا رہی ہیں، وہ جو جانیں اس موت سے گزر رہے مومن ہیں تو رحمت میں، جنت میں چلے جا رہے ہیں، مگر آزمائش کی گھڑی ہمارے سامنے بھی آ سکتی ہے، اور وقت ہمارے سامنے وہی ہے۔ تو آج بھی ہمارے لیے وقت ہے کہ جو وقت اللہ نے ہمیں بخشا ہے اس وقت کو غنیمت جانیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کو اپنے لیے لازم رکھیں، جتنا ہو سکے اتنا نیکیوں پر پابند رہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ روزے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، روزوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ ایسا نہیں کہ بہانے بنا کر کے کوئی چھوٹی موٹی بیماری کا یا ایسے ہی بیڑی سگریٹ وغیرہ یا کوئی اور عادت کا بہانہ بنا کر کے روزوں سے چوری نہیں دینا چاہیے۔ ہاں واقعی آپ اس قدر بیمار ہیں کہ روزہ رکھنا گویا کہ آپ اپنی جان کے ہلاکت کا یا بہت زیادہ بیمار ہو جانے کا سبب بن سکتا ہے، تو جتنی دیر تک کہ وہ بیماری، جتنے وقت تک کہ وہ بیماری ہوتی ہے، رخصت ہوتی ہے، بعد میں ان چھوٹے ہوئے روزوں کو بعد میں آپ کو قضا کرنا ہی ہوگا۔ ایسا نہیں کہ وہ روزے چھوٹ جائیں گے، آپ سے سوال نہیں ہوگا، پوچھا نہیں جائے گا، آپ کا ذمہ ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ روزوں کی طرف خیال رکھیں، توجہ رکھیں، اپنے آپ کو تیار کریں کہ رمضان شریف آ رہا ہے، اس کے لیے ہمارے بدن میں جو طاقت کی ضرورت ہے غذا کے ذریعے، دوا کے ذریعے تیار کریں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا، ہمارے لیے بھی آپ کے لیے بھی برکت کا سبب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ پروردگار ہم نے جو صحیح کہا اسے ہمارے سینوں میں محفوظ فرما، جو بھول چوک ہوئی مولا اسے معاف فرما۔ پروردگار ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما، روزوں کے ادا کرنے کے شوق اور جذبہ اور اس کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار گناہوں کی معافی عطا فرما، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی روئے زمین پر مظلوم ہے مولا مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ بیوہ، یتیم، بے سہارے جتنے بھی بچے ہیں، عورتیں ہیں مولا، بوڑھے ہیں، جن کے حالات ہیں جو جیسی ضرورت ہے مولا ان کے لیے اسباب دنیا کے مہیا فرما، آخرت میں عمدہ ہم تمام کو زندگی عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔